مکی صورت ہے یہ، اور اس میں 8 آیات 8 آیات کریمہ ہے ٹوٹل۔ اس میں جو انسان مال و دولت کے نشے میں اور اس کی فکر میں 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اس کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس میں مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کے بڑھانے کی فکر چکر، مال و دولت کے اوپر فخر نے لوگوں کو آخرت سے بے خبر کر دیا ہے۔ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں مال و دولت کے چکر اور فکر کی وجہ سے، یہاں تک کہ انسان اسی مال کے چکر میں پڑے رہنے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ افسوس کرتا ہے، لیکن وہ وقت اس کو دوبارہ ملتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر، مال و دولت کی کثرت کی فکر نے، مال اور دولت کے بڑھانے کی فکر نے تمہیں بے خبر کر دیا۔ کس سے؟ آخرت سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی الہاکم، تمہیں بے خبر کر دیا آخرت سے، التکاثر، مال و دولت کے اوپر فخر کرنے کی بات نے تمہیں، ایک دوسرے کے اوپر کہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ میں ایسا فلاں ایسا، اس نے تمہیں آخرت سے بے خبر کر دیا، اور یہ بے خبری تمہارے ساتھ مسلسل رہی، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم جا ملے قبر سے، تم قبروں سے جا ملے، قبروں میں جا ملے، قبروں میں پہنچ گئے، تم زیارت کرنے لگے قبروں کا، قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اس طرح مال و دولت کی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے جو آخرت سے انسان کو بے خبر کرے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، برزخ میں پہنچ کر، قبر میں پہنچ کر۔ ثم، پھر تاکید کے لیے، تاکہ تمہارے کان میں یہ بات پکی ہو جائے، پھر کہتا ہوں کلا، ہرگز مال و دولت کی فکر میں، آخرت کے معاملے میں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سوف تعلمون، اگر غفلت میں پڑو گے، سوف تعلمون، تو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا، میدان محشر میں، آخرت میں جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کے اندر 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک جانور کی طرح صرف مال 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 کر کے جو تم زندگی ختم کر گئے، اس کا وبال کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے، تمہیں آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ہر وقت مال 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 کا نعرہ لگاتا ہے۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، حالانکہ اے انسان تیرا مال نہیں ہے مگر وہی مال تیرا ہے جو تو نے کھا لیا، فَأَفْنَيْتَ، کھا کے ختم کیا، وہ تیرا ہے۔ او لبست فأبلیت، یا تو نے پہن لیا کپڑا اور اس کو پرانا کر دیا۔ او تصدقت فأمضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں اور اس کا اجر تو نے جاری کر دیا۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں آگے ایک اور جملے کا اضافہ ہے، وما سوا ذالک فذاہب، اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے تیرے ہاتھ سے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس کے علاوہ مال وہ دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر انسان کو 2 جنگل 2 وادیاں سونے کی اگر بھر کے مل جائے، لبتغى ثالثا، اس کا جی نہیں بھرے گا، یہ تیسری وادی کا مطالبہ کرے گا، افسوس کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ ويتوب الله على من تاب، اور اللہ جل جلالہ کی مہربانی، وہ جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی طرف اللہ کی مہربانی متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی مہربانی کی طرف توجہ کرے۔ کلا، یہ بات ثابت ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ، تو
لما الہاکم التکاثر، یہ شرط ہے عربی گرامر کے مطابق، اس کے لیے جزا محذوف ہے۔ لما الہاکم التکاثر، تم اگر یقینی علم کے ساتھ جان لیتے بعد میں آنے والے مراحل کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تمہیں اگر یہ یقینی علم کے ساتھ معلوم ہوتا، لما الہاکم التکاثر، تو تمہیں مال اور دولت کی فکر آخرت کے حوالے سے بے خبر نہ کرتی، لیکن تم نے یقینی علم کے ساتھ معلوم نہیں کیا اس کو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے۔ جیسے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر ہر ایک نے جہنم کو، جو پل صراط ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو تم نے کراس کرنا ہے، اس وقت جہنم کو تم دیکھو گے۔ اور اس سے ہٹ کر جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو جنت والے لوگ اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ جنت کے اندر ان کے بالا خانوں میں کھڑکیاں پیدا کریں گے، ان کھڑکیوں سے جہنم کو دیکھیں گے۔ اور دنیا میں جو کافر لوگ تھے، جو اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو جلتے ہوئے دیکھیں گے وہاں پر، تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها، اور پھر تم ضرور اس جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین، یعنی یقینی آنکھ کے ساتھ۔ لفظی معنی مراد اس سے یہ ہے کہ عین الیقین کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ تم خود دیکھو گے، مشاہدہ کر کے دیکھو گے جہنم کو، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر انسان اس سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنے کے ساتھ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تجھے اس پر یقین نہیں ہے؟ کیا تو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ قال بلا، ابراہیم نے فرمایا ضرور، اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین مکمل 100% ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ عین الیقین جس کو کہا جاتا ہے، آنکھ سے جب دیکھوں گا، مشاہدتاً جب دیکھوں گا تو مجھے اس میں زیادہ میرے ایمان میں مزید تقویت آ جائے گی۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں یہاں بیت اللہ دیکھنے والے؟ بہت کم لوگ ہیں، باقی نہیں دیکھا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ لیکن بیت اللہ ہے نا، اس میں کسی کو کوئی 100 میں سے 1% شک ہے، لیکن شک نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا شوق ہے کہ اپنی آنکھ سے جا کر اس کو دیکھو، اس کا مزہ اور ہے، اپنی آنکھ سے انسان دیکھے اس کا مزہ اور ہے۔ ثم لتسألن، پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ، اس قیامت والے دن، عن النعیم، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں، جو اللہ نے تمہیں ظاہری باطنی نعمتیں مال و دولت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اور دیگر صحت کی شکل میں، اور دیگر نعمتوں کی شکل میں، اور ایمان کی شکل میں، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، ظاہری باطنی معنوی ہر قسم کی نعمتیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ان اول ما يسأل العبد یوم القیامت من النعیم، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں میں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا ان یقال له الم نصح جسمک، یہ پوچھا جائے گا اے بندے بتا، کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تجھے تندرست نہیں بنایا؟ یہ کتنی بڑی صحت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا ہم نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ یہ کوئی کم نعمت ہے؟ ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کی جو دوسری جو نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں جن کو انسان استعمال میں لاتا ہے اور جس کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، ان نعمتوں میں سے انسان کی صحت کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، نعمتوں میں سے، اور ٹھنڈا